انسان کے پاس کوئی سہارا چاہیے، کوئی راستہ چاہیے، کچھ تو ہو جس کی وجہ سے اس کی زندگی کی، اس کے مال کی، اس کی جان کی، اس کی عزت آبرو کی، اس کے گھر کی، اس کی خوشحالی ہے تو اس کی، دولت ہے تو اس کی، حسن ہے تو اس کی، بیٹے ہیں تو اس کی، عزتیں ہیں تو اس کی، گھر ہے، دکان ہے، دفتر ہے، فیکٹری ہے، مال ہے، چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کی حفاظت کی ضرورت۔ ایک تو پہلے چیز چاہیے، ملنے کے بعد اس کی حفاظت، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پہلے نمبر پہ غور سے سنیں، چیز چاہیے، ملنے کے بعد اب اس کی حفاظت، وہ بہت ضروری ہے، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں، میرے اللہ کے 99 نام ہیں، تورات میں اور نام ہیں، انجیل میں ہیں، زبور میں ہیں، صحیفوں میں ہیں، اور وہ نام جو اللہ کے علم میں ہیں اور کسی کے علم میں نہیں، ان ناموں میں ایک نام ہے یا قہارو، قہار، غلبے والا، طاقت والا، بہت زبردست۔ اس کا معنی یہ ہے جو اللہ کا نام یہ قہار ہے، جس کا آج سے چلا شروع ہے اور ہر سال ہوتا ہے، لوگ اپنے مقام پہ دنیا میں جہاں رہتے ہیں وہ وہاں کرتے ہیں، اس کی ابتدا ہمیشہ تسبیح خانے میں ہوتی ہے، اور اس کی الوداعی دعا بھی تسبیح خانے میں ہوگی انشاءاللہ 12 ربیع الاول میں، 12 ربیع الاول میں ہے، ہوگی۔ تو یا قہار ہو، اصل نام قہار ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، احادیث میں اس کا تذکرہ ہے، قہار، ایسا طاقتور جس کے پاس غلبہ ہو، ایسا طاقتور جو زبردست ہو، ایسا جس کو کوئی ہرا نہ سکتا ہو وہ سب کو ہرا دے، ایسا جو جس کو کوئی مغلوب نہ کر سکتا ہو، اس کا غلبہ سب پہ ہو، ایسا جس کے نام سے خوف آئے، ایسا جو حکم دے اور سب مان لے، یا قہار ہو، اس کا غلبہ، اس کی طاقت، اس کی قدرت، وہ اللہ جس سے جن ڈریں، جس سے جادو ڈرے، جس سے نظر بد ڈرے، وہ طاقتور نام جس کے آتے ہی سارے سہم جائیں، وہ طاقتور نام جس کے آتے ہی سب کی طاقت اور قوتیں ختم ہو جائیں اور سب ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ ہماری کوئی طاقت، ہماری کوئی قوت نہیں، سب وہی ہے جس کی طاقت اور قوت کو ہم قہار کہتے ہیں۔ جو 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 جادو پہ قہر بن کے، جو جنات پہ قہر بن جائے، جو حاسدین اور دشمن پہ قہر بن جائے، جو دشمنوں پہ اور قہر بن جائے، وہ کچھ طاقتور چیز چاہیے۔ میرے بھائی مجھ سے کہنے لگے کہ ہم اپنے باغ میں جا رہے تھے تو راستے میں ایک چھوٹی سی دکان تھی، دال چاول شکر گھی تیل، اس کی دکان تھی، تو اس نے بندوق ساتھ رکھی ہوئی تھی، تو پوچھا یہ بندوق کیوں رکھی ہے؟ کہا اس لیے کہ کوئی رات کو دکان توڑ کے لوٹ کے نہ چلا جائے، اس کو صرف دکھانے بتانے کے لیے بندوق رکھی ہوئی، دکھانے بتانے کے لیے کہ کوئی لوٹے نہیں، اسے پتہ ہے ان کے پاس اسلحہ ہے، طاقت ہے، میرے پاس پتہ ہے مجھے کہ میرے پاس طاقت ہے، اور وہ طاقت ہے جس کے ساتھ جس کو ہم قہار کہتے ہیں، اللہ کی طاقت ہے، اللہ واحد ہے، قرآن میں ہے، کون سی آیت ہے؟ وَلِلَّهِ وَاحِدُ لِمَنَ الْمِلْكُ الْيَوْمِ، اللہ قیامت کے دن آواز دے گا، آج کے دن ملک کس کا ہے؟ کہاں گئے بادشاہ؟ این الملوک، این الجبار، بادشاہ کہاں گئے؟ زبردست کہاں گئے؟ پھر اللہ خاموشی ہوگی، سب مر چکے ہوں گے، قیامت ہوگی، ہر چیز فنا ہو چکی ہوگی، پھر اللہ خود جواب دے گا، یہ اللہ کا جواب ہے، میں ہوں واحد اور قہار، جو سب پہ غالب، سب پہ زبردست اور سب سے زیادہ طاقتور، وہ صرف میں ہوں، میرا اللہ کہے گا صرف میں ہوں۔ ہمیں کوئی ایسی طاقتور چیز چاہیے، کوئی ایسی طاقتور چیز چاہیے جو ہمیں ہر شر سے بچائے، وہ انسانوں کا شر ہے یا ایسا شر ہے جو نظر نہیں آتا، وہ جنات کا ہے، وہ جادو کا ہے، وہ نظر بد کا ہے، کسی بدروح کا ہے،
کسی انتقام کا ہے، کسی کینے کا ہے، کسی بغض کا ہے، کسی نفرت کا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کا نظام چاہیے۔ سیکیورٹی گارڈ رکھنا حفاظت کے لیے جائز، بلٹ پروف گاڑی، بم پروف گاڑی جائز۔ میں ایک گاڑی میں سفر کر رہا تھا تو مجھ سے کہنے لگے یہ بلٹ پروف نہیں ہے، بم پروف ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن گاڑی کے اندر بھی دشمن کا وار، گاڑی کے اندر بھی دشمن کا وار چل جائے۔ مائیکل جیکسن نے 50-52 سال کی عمر پائی تقریباً، اس کی کوشش یہ تھی کہ موت کو شکست دے دے، بیماری کو شکست دے دے۔ آپ نیٹ کی دنیا میں اٹھائیں کہ اس کا گھر شیشے کا، اس کے ساتھ ڈاکٹر معالجوں کی ٹیم، اس کی حفاظت، اس کا کھانا، اس کا نظام پورا حیرت انگیز، اور وہ 100 سال سے زیادہ عمر پانے کے لیے پورے مشاہدے، تجربے، اس پہ سائنسدان کہ مائیکل جیکسن کی زندگی ہو۔ پر ایک چیز طاقتور اندر موجود ہے جو شیشے کو نہیں مانتی، جو بلٹ پروف کو نہیں مانتی، جو آپ کا ایسا گھر ہو جس پہ بم اثر نہ کرے، ایسا گھر ہو جس پہ زلزلہ اثر نہ کرے، ایسا گھر ہو جس پہ آندھی اثر نہ کرے، ایسا گھر ہو جس پہ بجلیاں گریں اور اثر نہ کریں، اور ایسا گھر ہو جو وباؤں سے محفوظ ہو، کرونا سے، ڈینگی سے، ملیریا سے، مچھر سے، بیکٹیریا سے، وائرس سے۔ یہ چیزیں ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ وہ طاقت ہے جس کو جادو کی طاقت، جنات کی طاقت، نظر بد کی طاقت، پراسرار کائنات اور پراسرار روحانی دنیا کی طاقت ہے، وہ ان بلٹ پروف کو، بم پروف کو، شیشہ پروف کو، ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ یہ چیزیں ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، وہ ان چیزوں کو نہیں، یہ چیزیں ان کے سامنے فیل ہیں۔ اب تک عبقری نے سینکڑوں کتابیں انگریزوں کی جمع کر لی ہیں، سینکڑوں کتابیں گوروں کی جمع کر لی ہیں عبقری نے، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جادو، جنات، نظر بد صرف ہم مانتے ہیں، ہم سے زیادہ انگریز اور گورا مانتا ہے کہ جادو، جنات، نظر بد، پراسرار دنیا، ایسی اندیکھا نظام، اندیکھا جہان، وہ ہم سے زیادہ انگریز مانتا ہے۔ ہم نے سینکڑوں کتابیں عبقری کی سائٹ پہ جمع کر لی ہیں، جادوئی لائبریری کے نام پہ۔ آپ کے پاس کوئی طاقتور چیز ہو اور ایک چیز محسوس کریں، جتنے بھی اسماء حسنہ 99 ہیں، ان میں اکثر کے 4 حروف ہیں، بدی، بے دال یہ آئین، جسے با دال یا آئین کہتے ہیں، بدی، لطیف 4، ودود 4، قہار 4۔ اس میں ایسے بھی ہیں جن کے 3 ہیں، برو 2، ولی واو لام چھوٹی یہ، حق ہا کاف، کتنے حروف؟ ایسے بھی ہیں 2 والے بھی ہیں، 3 والے بھی ہیں۔ ذل جلال زیادہ حروف ہیں، والاکرام زیادہ حروف ہیں۔ لیکن آپ سارے اسماء حسنہ اٹھائیں، جتنے بھی اسماء اللہ کے نام ہیں، ان میں زیادہ وہ ہیں جن کے 4 حروف ہیں، جو 4 حروف سے مل کے بنے ہیں۔ کیوں؟ ہماری سمتیں 4 ہیں، اور چاروں سمتوں سے کہیں سے حملہ ہو سکتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے۔ 4 سمتیں ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، 4 سمتیں ہیں، اور چاروں سمتوں سے حملہ ہو سکتا ہے، چاروں سمتوں سے۔ اللہ کے جتنے بھی اسماء ہیں، مبارک نام ہیں، ان میں اکثریت غالب وہ ہے جن کے 4 حروف ہیں، 4 ہیں، غالب وہی ہے اللہ کے نام۔ یا حافظو، حافظو، یا حفیظو، پڑھیں میرے ساتھ، یا حفیظو، یا رقیبو، یا وکیلو، یا سلام۔ پورے وطن کی نیت کر کے پڑھ رہے ہیں، کمزوروں کی، طاقتوروں کی، کچہریوں کی، بازاروں کی، گھروں کی، ہر فرد کی، بادشاہ کی، غلام کی، وزیر کی، فقیر کی، امیر کی، ہم نیت کر کے یہ پڑھ رہے ہیں، ہر لمحے کی، ہر لہجے کی، ہر صبح کی، ہر شام کی، گھروں کی، بازاروں کی،
میرے ساتھ پڑھیں، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو یا وکیل ہو، یا سلام، اللہ حافظی اللہ حاضری، اللہ حافظی اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، اللہ ناصری، اللہ معی، اللہ لی، وکفا باللہ ولیم، وکفا باللہ نصیرا۔ میں مکہ مکرمہ میں ایک درویش کی خدمت میں گیا، اللہ کے ولی کی خدمت میں۔ مجھ سے کہنے لگے ایک بہت بڑی ہستی تھی عرب کی، انہوں نے مجھے اس کی سند دی تھی، اس کی اجازت دی تھی، یہ جو یا حافظ ہو نا، اللہ حافظی اللہ حاضر، فرمایا اس کی مجھے انہوں نے اجازت دی، پھر انہوں نے مجھے اس کی اجازت دی، اور میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت یہ تو میرے تسبیح خانے کے معمولات میں ہے، خوش ہوئے۔ کوئی طاقتور چیز ہو ہمارے ساتھ، کوئی قوتور چیز ہو ہمارے ساتھ، یہ جو یا کہاروں کا عمل ہے ایسے نہیں ہے۔ حضرت بو علی کلندر، حیدر صفدر سخی کلندر یار سکندر، حضرت بو علی کلندر نے پانی میں کھڑے ہو کے چلا کیا، کیوں؟ کون سے جلالی الفاظ تھے، کون سے جلالی بول تھے، کون سے جلالی کمالات سے مزین وہ حروف تھے، وہ آیات تھیں، وہ اسما تھے جس کے لیے ان کے جسم کا پانی میں ہونا ضروری ہے۔ مجھے ایک درویش تھے جنہوں نے المنجد ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس کے ترجمے میں حصہ لیا، مجھ سے فرمانے لگے، میں الہ آباد یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، الہ آباد یونیورسٹی انڈیا کا شہر ہے، پڑھتا تھا، اور میں کہ وہاں ایک میں نے جوگی کو دیکھا، سخت ترین سردی میں وہ ٹھنڈے پانی میں صرف سر باہر ہوتا تھا اور وہ کھڑا ہوتا تھا۔ ہمارے کتنے اولیاء صالحین بزرگ ہیں، کتنے اللہ کے ولی ہیں جو صرف اور صرف پاؤں ڈال کے پانی میں فرماتے تھے عمل کرو، اس کے علاوہ نہ کرنا، اس کے علاوہ نہ کرنا۔ کیوں فرماتے ہیں؟ یہ فاسٹنگ، شوگر کیا ہے؟ رینڈم، کھانے کے بعد شوگر کیا ہے؟ کھانے سے پہلے شوگر کیا ہے؟ یہ گولی خیال کرنا، کھانے کے درمیان کھانا۔ کیوں کہتے ہیں یہ کھانے کے بعد کھانا؟ کہا ٹیکا لگوا رہے ہو، پہلے اس کو جوس کا کوئی ڈبہ پلاؤ، کوئی میٹھا کھلاؤ، کوئی چیز کھلاؤ، خالی پیٹ ٹیکا نہ لگواؤ۔ کہتے ہیں یہ کہاں سے تم نے دین کو، روحانیت کو مشکل کر دیا؟ یہ پانی میں پاؤں ڈالنا کہاں سے آ گیا ہے؟ وہ تیرا شعبہ ہی نہیں ہے، تیرا شعبہ ہی نہیں۔ میں ایک دفعہ سفر میں جا رہا تھا تو نماز کا وقت ہوا، میں نے بس چل رہی تھی کوچ، میں نے اس سے کہا نماز، ایک دو دفعہ کہا تو اس نے روکا، میرے ساتھ ایک اترا، ہم نے نماز پڑھ لی، تو ایک صاحب بہت غصے میں میرے ساتھ بیٹھے تھے، کہتے تم جیسے لوگوں نے دین کو مشکل بنا دیا وغیرہ وغیرہ، بہت زیادہ وہ مجھ پہ پھر ناراض ہوئے، اچھے خاصے سخت لفظ بھی کہے۔ سننے کے بعد میں نے ان سے پوچھا، حال احوال لیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو پتہ چلا کہ وہ ڈاکٹر تھے، بڑی خوشی ہوئی۔ تو میں نے کہا آپ ڈرپ وغیرہ ہاں لگاتے ہیں؟ میں نے کہا آج کے بعد ایسا کریں، ڈرپ کو کینچی سے کاٹ کے گلاس میں بھر کے لوگوں کو دے دیا کریں، وہ پی لیا کریں۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ نہیں، اتنا بڑا بندے کو ایسے ہولڈ کرتے ہیں، اس بازو ایسے پڑا ہوا ہے 3 گھنٹے، کترا کترا، کہہ رہے سائنس کا اصول ہے، میں کہہ رہے میرے کملی والے کا کوئی اصول نہیں۔ انگریز کی زندگی کو تو کہتا ہے کہ میں نے کہا وہی ڈرپ جانی تو اندر ہے، جانی تو اندر ہے نا، تو اس کو گلاس میں بھر کے پلا دے، گھونٹ گھونٹ بیٹھا پیتا رہے، تو ڈرپ کو تو قطرہ قطرہ کہتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس اگلا جواب تو نہیں تھا، پتہ نہیں پھر کہاں سے ملے گا یہ ڈرپ کا جواب گلاس میں بھر کے پلانے والا۔ ہمارے پاس ہمارا شعبہ ہی نہیں ہے، کہتے یہ پاؤں میں ڈالنا کہاں سے آ گیا؟ ہمارا شعبہ ہی نہیں، ہمیں علم ہی نہیں۔ بڑی بڑے مفتیان کرام نے فرمایا، غور سے سننا، میرے پاس اس کے حوالے ہیں، عملیات، وظائف، تعویذات، عملیات، وظائف، تعویذات، ایک پورا فن ہے، یعنی پورا سبجیکٹ ہے، ایک پوری یونیورسٹی ہے۔ اس کے مطابق ہر بندہ منہ شغافی نہ کرے، ہر بندہ نہ بولے
پورا فن ہے. کتنے شعبے ایسے ہیں اللہ کے بڑے بڑی ہستیاں فرماتے ہیں خیال کرنا یہ پانی میں پاؤں ڈبو کے. ڈاکٹر کہتے ہیں یہ گولی درمیان میں کھانی ہے. آج آپ کا علاج ہوگا آج رات کچھ نہیں کھانا, صبح پھر ٹیسٹ ہوگا. انہوں نے کہا تم نے ہمیں بھوکا مارا ہوا ہے, ایک میں شوگر نہ مریض ہوں, دوسرا کہتے ہیں ساری رات کچھ نہیں کھانا, صبح آپ کا ٹیسٹ ہوگا. وہ خالی پیٹ ٹیسٹ ہونا ضروری ہے. تو اس نے کہا تم نے اپنی میڈیکل سائنس کو اتنا مشکل بنایا ہوا ہے. کہتا نا یہ گولی کھانے کے بعد ہوگی. اچھا آپ ٹیکا لگا رہے ہیں, خالی پیٹ تو نہیں ہے, کچھ پہلے کھا لیں. بولے ہے. کہتے ہیں آپ کو فلاں بیماری ہے, یہ نہ کھائیں, یہ کھائیں, یہ نہ کھائیں. تو نے ساری میرے لیے حلال چیزیں حرام کی ہوئی ہیں. اللہ والو, ایک پورا دنیا کا نظام ہے. اسی طرح روحانیت بھی ایک نظام ہے. اس کے لیے یا کہاروں کا عمل تو کرتا ہے تو اس میں تیرے جسم کے ساتھ پانی کا ہونا ضروری ہے. اللہ کے دوست, اللہ کے ولی کتابوں میں حالات بھرے ہیں. ہمارے لیے سب سے بڑی افسوسناک بات یہ ہے ہماری ناواقفیت ہے. اپنے بڑوں کو نہیں پڑھتے. رئیس کسر موبائل نے نکال دی, بڑوں کو نہیں پڑھتے. اکابر کو, حضرات کو, اولیاء صالحین کو, محدثین کو, آل رسول کو, اصحاب رسول کو, انبیاء, یہ ہمارے بڑے ہیں, ان کو نہیں پڑھتے. جب نہیں پڑھتے وہ چیز سامنے آتی ہے تو کہتے ہیں یہ کہاں سے آئی ہے. جہاں آئی ہے تو وہ تو پڑھی نہیں ہم نے, جہاں آئی نہیں سارا دن وہی پڑھتے ہیں. تو سارا دن موبائل پر تو لکھی ہوئی نہیں ملے گی. آپ حیران ہوں گے یا کہاروں کے عمل کے ساتھ پانی ہونا ضروری ہے. وضو کے لیے پانی چاہیے, غسل کے لیے پانی چاہیے, اسی طرح یا کہاروں کے لیے پانی چاہیے. اللہ کے نیک بندے پانی میں پاؤں ڈبو کے, پانی میں کھڑے ہو کے یہ پڑھتے تھے. اس کا ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے کتنے سائنس کے تجربات کا تعلق پانی سے ہوتا ہے. اگر پانی نہ ہو تو سائنس کے تجربے فارمولے ناکام ہو جاتے ہیں. یہ بتائیں بجلی کس سے بنتی ہے؟ پانی سے بنتی ہے. تو روحانی بجلی بننے کے لیے پانی ضروری نہیں ہے. جو روحانی بجلی جادو کو جلا دے, جو روحانی بجلی گرے اور کالے جنات کو جلا دے, جادو کو جلا دے, جو روحانی بجلی گرے کالی دنیا کو ختم کر دے, کالے لوگوں کو ختم کر دے, کالے روگوں کو ختم کر دے, تو اس بجلی کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہے. اس بجلی کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہے, اور پانی اس کے لیے بہت ضروری ہے. اپنی زندگی میں یا کہارو, جیسے ہمارا یا لطیفو یا ودودو کا عمل چل رہا, آج بھی ہم بیٹھ کے پڑھیں گے, اور کالی تھیلی کا عمل ہے, اسی طرح زندگی میں یا کہاروں کو شامل کریں. اگر نہ کیا تو پھر جادو قہر برسائے گا, پھر جنات قہر برسائیں گے, پھر کالی دنیا قہر برسائے گی, پھر کالے لوگ قہر برسائیں گے, پھر کالے روگ آ جائیں گے زندگی میں, اس کا قہر برسے گا. پھر نظر بد لگانے والا آپ کو شکار بنا لے گا. اور کتنے نظر بد لگانے والے ایسے ہیں جو چیلنج کرتے ہیں, پھر ان کا قہر برسے گا. پھر جادو کا باقاعدہ چیلنج ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں تو یہ کیسے کر سکتا ہے, اس کا چیلنج ہوتا ہے. ساری زندگی میری اسی شعبے میں, آج بھی میں سارا دن یہی لوگوں سے ملاقاتیں کرتا رہا, یہی ملاقاتیں, اور زندگی گزری ان ملاقاتوں میں کہ دنیا کا مارا ہوا ڈسا ہوا لوگوں کا بھی اور جادو کا بھی, جنات نظر بد کا بھی مجھ سے ملاقات کرنے آتا ہے, اور وہ مجھے تجربات کی ایک دنیا دے کے جاتا ہے. وہ اپنی بات نہیں بتا رہا ہوتا, وہ مجھے تجربات کی دنیا دے رہا ہوتا ہے. کچھ چاہیے ہمیں, کچھ چاہیے, اور اتنا کچھ چاہیے, اتنا کچھ چاہیے کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو. ہمارے ایک مالی ہوتے تھے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے, وہ پودوں کو نا پیوند کرتے تھے. پیوند کرتے ہوئے پودوں کو وہ حلوہ ہی کھاتے تھے, روٹی کی جگہ حلوہ کھاتے تھے, اور بہت کھاتے تھے حلوہ. تو میں انہیں حلوہ دینے گیا, تو وہ پودوں کو پیوند کر رہے تھے. تو ایک بندہ آ کے کھڑا ہوا, مجھے تو پتہ نہ چلا کہ وہ بندہ کون ہے, لیکن انہیں پتہ چل گیا. تو اس نے کہا کہ آپ رات کو بھی یہاں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا نا, رات کو ہتھیارو بندہ ہوتا ہے. ہتھیارو, جس کے پاس ہتھیار. اچھا, اس نے کہا ٹھیک ہے, اور یہ گیا. مجھ سے انہوں نے جو لفظ کہا وہ لفظ بھی یاد ہے. کہنے لگا چور ہے,
یہ پتا کر رہا تھا کہ میں ان کے پودے چرا کے آگے جا کے بیچوں. تو میں نے اس کو کہا نہیں، رات کو یہاں ہتھیارو بندہ ہوتا ہے، اسے پتا چل گیا ہے، اب نہیں آئے گا. اور بلکہ انہوں نے جو لفظ کہا نا، وہ لفظ مجھے یاد ہے. کہنے لگا دیکھا نہیں تھا یہاں سے ایسے زیٹم ہوا ہے، زیٹم. وہ لفظ یاد ہے. آپ کو بھی مجھے بھی ہتھیارو نظام چاہیے حفاظت کا. میرے حضور سنے، میں ایک دلیل دیتا ہوں، میرے آقا سے بڑھ کے حفاظت کی دعائیں پڑھنے والا کوئی ہوگا؟ جن کے زبان سے، جن کے دل سے ساری دنیا کو حفاظت کا نظام، حفاظت کی دعائیں، حفاظت کے اعمال، برکت کا نظام، برکت کی دعائیں اور برکت والے اعمال ملے، ان سے بڑھ کے بھی کوئی حفاظت کا نظام ہوگا کسی ہستی کے پاس؟ بولیں نہیں ہوگا. لیکن خصوصی جب حضور پہ جادو کیا دشمنان نے، ہمیشہ مخالفت کرنے والے، حسد کرنے والے، انتقام لینے والے، کینہ پرور، ہمیشہ ہر وار کرتے ہیں. ان ہر واروں میں ایک وار جادو کا بھی ہوتا ہے. ان ہر واروں میں ایک وار جادو کا بھی ہوتا ہے. اور آج آپ کو ایک پتہ کی بات بتاؤں، مجھے میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک عمل دیا ہے کہ اگر کوئی دشمن حاسد ابکری اور تسبیح خانے کی مخالفت کرے، سب سے پہلے اس کے وظائف، اس کی تسبیحات، اس کے عمل کی تاثیر سلب کر لے، اس کی چیزیں سلب کر. آپ محسوس کریں، جتنے بھی دشمن ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کا اسلحہ چھینا جاتا ہے. کہتے ہیں ہینڈز اپ، ان کو اسلحے سے، ان کے ویپن، ان کی طاقتوں سے پہلے محروم کیا جاتا ہے. سلب کرنے ایک عمل ہے بڑا طاقتور، وہ آپ کی دنیا کے جس کونے میں ہے، پھر وہ سارے جادو کے عمال یا حفاظت کی دعائیں جو عمل کرے گا اثر نہیں کرے گا، اس سے وہ چیز سلب کر لو. ایک طاقتور عمل ہے سلب کا، طاقتور عمل ہے سلب کا. ہر چیز چھین لو. میں بات کہاں چلی تھی میری، پہلے مجھے یہ بتاؤ، میں کہیں اور نکلا ہوں یہی بات سے. جادو کیا، میں جادو کی بات کر رہا تھا، یہاں رہیے گا. اچانک اس میں سے ایک بات نکلی ہے، سلب کر لو. کشمیری بازار لاہور میں بیٹھا تھا، حضرت کے ساتھ تھا، حضرت تشریف فرماتے. ایک صاحب کو دیکھا، وہ ان کے پاس ایسے ڈبے تھے، اس میں دھونی ڈالتے تھے، دکان کے آگے ہلاتے تھے، لوگ ان کو کچھ پیسے آنا دو آنا پائی دے دیتے تھے. اس دور میں آنا دو آنا بڑی بات تھی. حضرت نے مجھے فرمایا طارق اس کو بلا لاؤ. میں نے ان کو عرض کیا میرے مرشد فرما رہے. انہوں نے دور سے آئے نا، دیکھا، کہہ رہے میں نہیں آتا. میں نے ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا مرشد کا حکم ہے، جان جائے گی، جانثار ہوں، فقیر ہوں. میں کھینچ کے لے آیا، مرشد کہیں ہاتھ ملا، ہاتھ نہ ملا. سرکار نے فرمایا ہاتھ ملا. آخر کار مرشد نے ہاتھ ملا کے ایسے ہٹیا کرے جا. اب روئے. اب مجھے پتا نہ ہوا کیا، لوگوں کو پتا نہ ہوا کیا. 2-4 بندے وہاں بیٹھے تھے، معاف کر دیں، نہیں کروں گا، معاف کر دیں. فرمایا جا. روتا، آخر وہ چلا گیا. فرمایا یہ لوگوں کی دکانوں یہ باندھ رہا تھا، جادو کر رہا تھا. جو اس کو آنا دو آنے پیسے دیتے تھے، جو نہیں دیتے تھے، ان کی دکانیں باندھ رہا تھا. میں نے اس کا سب کچھ سلب کر لیا، اس کی ہر چیز اس سے چھین لی ہے. اب یہ پڑھے گا وہی عمل، کرے گا وہی عمل، پڑھے گا، اپنی بیویوں کو لگائے گا، اپنے بچوں کو لگائے گا، اپنے گھر والوں کو لگائے گا، اپنے دوستوں کو لگائے گا، کچھ نہیں ہوگا. ایک پورے طاقتور عمل ہے سلب عمل، اس کا سب کچھ چھین لینا. اچھا وہ سمجھتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اب وہ خالی ہے. ایک پورا طاقتور نظام ہے. میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات عرض کر رہا تھا. آپ سے بڑا دعائیں پڑھنے والا، تسبیحاں کرنے والا، عمل کرنے والا کوئی نہیں تھا. آخر آپ کے لیے خصوصی فلک اور ناس کیوں اتری؟ معوذہ تین، فلک اور ناس کیوں آئی، خصوصی آئی؟ اس کی ایک وجہ ہے،
میرے اللہ جل شانہ نے قیامت تک کے آنے والے مجھ آپ کو طالب علموں کو بتایا کچھ چیزوں کے لیے کچھ خصوصی چیزیں ہوتی ہیں. جیسے یا کہاروں کا میں بتا رہا ہوں، یا کہارو آپ کے پاس ایسا طاقتور اسلحہ ہے کہ جو حاسد اور دشمن پہ قہر برسا دیتا ہے. حاسد اور دشمن پہ قہر برسا دیتا ہے، اور ایسا قہر برساتا ہے کہ دشمن نظر بد پہ، جادو پہ، جنات پہ، حسد پہ، یا بندش لگاتے ہیں کوئی لوگ کہ زندگی پہ، رزق پہ بندش. دکان باندھ دی، جیسے وہ بندہ بندش لگا رہا تھا، جو اس کو پیسے دے رہا تھا ٹھیک ہے، جو نہیں دے رہا تھا اسے بندش لگا رہا تھا. بندش لگانے والوں پہ یہ بندش لگا دیتا ہے. میرے لفظ پہ پھر غور سے سنیں، میں ایک طاقتور لفظ کہہ گیا ہوں. بندش لگانے والوں پہ یا کہا بندش لگا دیتا ہے. جب ان پہ بندش لگتی ہے ان کی بندش ٹوٹ جاتی ہے. آپ کی زندگی میں آسانیاں، راحتیں، خیریں، عافیتیں، برکتیں شروع ہو جاتی، پھول بہاریں شروع ہو جاتی. خود بندش لگانے والے پہ بندش لگ جاتی. پانی میں پاؤں ڈبو کے، پانی میں پاؤں ڈبو. مجھے ابھی ترکی کانفرنس تھی تو ہر بندے نے کچھ نہ کچھ بات کی. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ایک جوتے آئے ہیں حضرت. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے ان جوتوں کے نیچے تہیں ہیں، ان کے نیچے پانی بھر دیا جاتا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے مسام ہیں. جب بندہ چلتا ہے صرف اتنا پانی ہوتا ہے کہ پاؤں گیلا رہے، اور بندہ اسی پانی پہ چلتا ہے. اور وہ لوگ جن کو ذہنی ڈپریشن، ٹینشن، کوئی اس قسم کے مسائل، دماغی، ذہنی، اعصابی مسائل ہیں، تو ان کے پاؤں تر رہتے ہیں. تو جو جاگنگ، واکنگ، پیدل چلنے والے، ان پہ وہ جوتے آ گئے ہیں. جیسے ایک جوتے آئے ہیں جن کے نیچے نوکیں ہیں، کہتے جی شوگر والوں کے لیے، فلاں بیماری والوں کے لیے. اس لیے میرے حضور نے، میرے آقا نے اپنی زندگی میں کبھی کبھی پیدل چلنا بھی سکھایا کہ آپ پیدل بھی چلے، یعنی بغیر جوتوں کی بھی چلے، ننگے پاؤں بھی چلے. پیدل تو ساری عمر چلے، ننگے پاؤں بھی چلے. کہنے لگے ایسے جوتے آ گئے ہیں، ایسے جوتے جن کے اندر پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، اور ہلکا ہلکا اس میں سے مسام ہوتے ہیں. جیسے ہمارا پسینہ نہیں نکلتا ہماری جلد میں سے، ایسے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں. انسان کا پاؤں کا وزن پڑتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ. اور پھر ایک راستہ ہوتا ہے، اس میں سے پانی نکلتا جاتا ہے کہ اندر کیچڑ نہ ہو، اس میں سے باہر نکلتا جاتا ہے. وہ پانی بھر دیا جاتا ہے جوتوں میں. روح کی دنیا ہے، روحانیت کی دنیا ہے، وظائف، عملیات، تعویذات کی ایک کائنات ہے، ایک نظام ہے پورا، جو بڑے بڑے ولیوں پہ، غوثوں پہ کھلا، کلندروں نقیبوں پہ کھلا، نجیبوں ابراروں پہ کھلا، محدثین فقہا پہ کھلا. امام غزالی کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، بہت کائنات کھولی. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، کائنات کھولی. شہنشاہ ولایت حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رحم اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان پہ نظام کھلا. بڑی بڑی ہستیوں پہ یہ نظام کھلا ہے، ان پہ علوم کھلے جو ہماری عقل، شعور، احساس سے ہم سوچ نہیں سکتے. کتنی، جب سے مجھے سال ہو گئے ہیں، میں یا کہاروں کو بتا رہا ہوں کہ پانی میں پاؤں ڈال کے اس کی 11 تسبیحاں پڑھیں، اولا کر 11 دفعہ درود شریف، یا 8 تسبیحاں پڑھیں، اولا کر 8 دفعہ درود شریف. کتنی دنیا نے اس سے فیض پایا، کتنی دنیا نے اس سے خیر پائی، کتنی دنیا نے اپنے غم، اپنی تکلیفیں، اپنے دکھ، اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل ٹلوائے. کتنی دنیا نے، پوری دنیا میں، پورے عالم میں اللہ نے یہ نظام چلا دیا، پھیلا دیا. کسی دنیا نے اس میں خیر پائی. ڈاکٹر کی دوا، ڈاکٹر کا فارمولا، اس کی تھیوری، اس کا نظام اپنی مرضی سے نہیں. انگریز کا فارمولا ہے کہ کوئی بھی اگر نمبر ملانا ہے تو اس میں 0 پہلے آئے گا. ملک کا ملانا ہے تو اس کا کوڈ پہلے آئے گا. وہ تو ہماری مرضی سے نہیں چلے گا. روحانیت کا نظام ہم جس طرح چاہیں چلائیں نہیں چلے گا، لکھ لیں نہیں چلے گا. اس کے لیے اپنے آپ کو کسی فقیر کے سامنے طالب علم بنا کے بٹھانا پڑے گا.
طالب علم بنا کے بٹھانا پڑے اور طالب علم بن کے بیٹھنا پڑے، طالب علم بن کے بیٹھنا پڑے۔ مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا، حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ، اصل نام مسعود تھا، اور ماورا نہر، یہ سمرقند، بخارا، تاشقند، یہ ایران تک، ایک خراسان ایک پٹی ہے پوری، اب کئی ملکوں میں چلی گئی ہے۔ خراسان ایک پوری پٹی ہے جو کئی ملکوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ تو یہ اصل وہاں کے تھے۔ جب جادوگر آئے آپ کے مقابلے میں، ہر قسم کی زیادتیاں کی آپ کے ساتھ، بہت زیادہ ظالم ہے، لڑنے والے، تلواروں پہ حملہ کرنے والے، قاتلانہ حملہ کرنے والے، زہر دینے والے، آپ کے خلاف اس دور کا میڈیا استعمال کرنے والے، آپ کے خلاف زبان درازی کرنے والے آئے آئے آئے، پھر جادوگر بھی لائے۔ تو آپ کو آپ کے خادم نے فرمایا، عرض کیا حضرت جادوگر ہیں، اور میں کوئی پریشانی نہیں، میں نے ان سب کے علم، ان سب کے ورد، ان سب کی چیزیں سلب کر لی، بس ختم کر لی، ہر چیز ان کی میں نے ختم کر دی، ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ کہتے ہیں ہم یہ کریں گے، یہ ہوگا، یہ سب ختم، ہم نے سلب کر لی۔ میری ایک درخواست ہے آپ سے، اپنی زندگی میں یا کہاروں کو شامل کریں۔ اور میں نے اسی ہفتے والے دن میں نے ایک لمبا سفر کیا، اسی ہفتے والے دن میں یہاں سے اکاڑا گیا، اکاڑا سے پھر میں مامو کانجن گیا، مامو کانجن سے گوجرا گیا، گوجرا سے گجرا والا آیا، گجرا والا کے گاؤں میں گیا، قلعہ میاں سنگھ، لمبا سفر کیا، رات کے 1:45 گھر پہنچا۔ ایک درویش کے ہاں گیا گوجرا میں، ایک محبت کرنے والے تھے مجھ سے، وہاں کھڑے ہوتے جو میں رویا، اتنا رویا آپ سوچ نہیں سکتے، ان کی قبر پہ کھڑا ہو کے، ان کے بھائی کی قبر ساتھ تھی، جن کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، پھر سنا دیتا ہوں، لکھا ہوا تھا ڈاکٹر برکت علی قبر پہ، ان کی قبر پہ نہیں لکھا ہوا تھا۔ گوجرا کے مخلصین مجھے انہوں نے سڑک سے لیا، ہم سیدھا قبرستان گئے، پھر ان کے گھر جا کے گوجرا میں نے کھانا کھایا، کہنے لگے میں بیمار ہو گیا، تو درویش جن کی قبر پہ میں گیا، میں بیمار ہو گیا، تو میرے بیٹھے بیٹھے نا ناک سے ایسے خون گرنا شروع ہو جاتا تھا، علاج معالجہ سنت ہے، ٹیسٹ کرایا، فلاں سے کچھ نہ ہوا۔ وہ عمل جو میں بتاتا رہتا ہوں کہ کسی بھی اپنے پیارے کو خواب میں دیکھنا ہو تو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا عمل، 4 رکعت نماز پڑھیں، فاتحہ کے بعد اللہ کو متکاثر 4 رکعت اکٹھی پڑھیں، سلام کے بعد ایک تسبیح درود پاک پڑھتے پڑھتے سوچ۔ پر میں نے کیا، اپنے بھائی سے علاج پوچھا، بھائی پہلے فوت ہو گیا تھا، ان کی قبر ساتھ تھی، تو میں نے بھائی سے خواب میں پوچھا، بھائی ایسے ایسے میرے ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو بھائی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، تو کہنے لگے فلاں کے پاس جائیں، اس سے کہیں فلاں طاقت کی یہ دوا ایک پوری آپ کھائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے۔ صبح اٹھا تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس گیا، میں نے کہا اتنی طاقت کی ہومیوپیتھک کی ایک پوری بنا دے، تو پوچھا حاجی صاحب کس لیے کھائیں گے؟ کہا میرے ناک سے خون اچانک، کہا یہ اس بیماری کے لیے نہیں ہے، کہا چھوڑ میرے بھائی نے بتایا، کہہ رہا بھائی تو فوت ہو گیا، کہہ رہا خواب میں بتایا، بھائی تو فوت ہو گیا، لگا خواب میں بتایا، کہا میں نے وہ پوری کھائی، اس کے بعد پھر زندگی بھر وہ تکلیف نہیں ہوئی۔ میں حاجی صاحب کے پاس کھڑا تھا اور حاجی صاحب سے کو حاجی صاحب کی محبتیں یاد دلا رہا تھا، اور انہی کے ساتھ میں نے ہاتھ ملایا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا حاجی صاحب آپ جنت میں جائیں گے، وعدہ کریں میرے بغیر نہیں جائیں گے۔ وعدہ کیا، یہ وعدے میں نے کئی اللہ والوں سے لیے ہوئے ہیں، ان میں حاجی صاحب بھی تھے، چند سال پہلے فوت ہوئے۔ کھڑا، میری محبتوں کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، بہت رویا ہوا، ہچکیاں لے لے کے رویا، ان کی محبتوں کو یاد کیا رہا ہے میں، فلاں جگہ آپ کی محبت، فلاں جگہ آپ کی شفقت، فلاں جگہ آپ کی محبت۔ مامو کانجن میں صوفی عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، میں ان کے تربت پہ گیا، اللہ کے ولی تھے، اللہ سے منواتے تھے۔ گجرانوالہ میں ایک درویش تھے،
1874 में उनका विसाल हुआ था, मियां गुलाम रसूल साहब, उनकी तुरबत पे। अल्लाह अकबर। मेरे सफर होते रहते हैं जिंदगी में, पहला नहीं। अभी मेरा जो दिसंबर में सफर हुआ था, ताशकंद का, बुखारा का, समरकंद का, खीवा का, और फिर अगली पट्टी चली फिरगाना, इंदीजान, जहां का बाबर था बादशाह, जो मुगलिया दौर का बानी था बादशाह, इंदीजान, मरहिलान अगला शहर, इंजीर अगला शहर, और फरगाना के बाद कोकंद। ये सारे सफर जिंदगी के। आपसे एक दरखास्त है, मैं जब भी इन अल्लाह वालों के पास जाता हूं, मैं हजरत काब बिन अहबार के यहां, हलब या हमस, अब तो शाम में अमन आ गया, उस वक्त बमबारी, मैं उनके काब बिन अहबार के मजार पे गया, और वो हैं जिन्होंने एक दुआ बताई है, और जिनके बारे में यहां तक अल्फाज हैं, वो अल्फाज अगर वो बयान ना करते तो मेरी जुर्रत ना होती मैं अल्फाज बयान करूं। मकाम अदब है। फरमाते हैं अगर मैं ये दुआ ना पढ़ता, अगर ये दुआ ना पढ़ता, यहूदी जादूगर मुझे गधा बना देते। अगर वो ये अल्फाज ना कहते, मैं ना कहता। इतनी ताकतवर दुआ है। आऊज़ु बिवजहिल्लाहिल अज़ीम अल्लज़ी लैसा शैअन अअज़म मिन्हु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मतिल्लती ला यजाविज़ुहुन्ना बर्रन वला फाजिरन बिअस्माइल्लाहिल हुस्ना वअलिमतु मिन्हा मा लम आलम मिन शर्रि मा खलक़ व ज़रअ व बरअ। ज़ेर ज़बर की मेरी गलती हो सकती है, पढ़े तो मेरी भी इस्लाह कर दीजिएगा। ये ताकतवर दुआ है। अल्फाज हर वली, हर गौस, हर कुतुब, हर दुर्वेश, अल्लाह का नेक बंदा अपने साथ कोई निजाम रखता है दुश्मन को बेहथियार करने का, कि उसकी हर चीज सल्ब करने का, और अपने पास हथियार रखने का, कि दुश्मन के ये वार एक जहरी वार है, लाठी की शक्ल में, खंजर, तलवार, थप्पड़, हाथ पकड़ना, मारना, गोली, एक ये वार है, जाहिरी वार। मैंने आप अर्ज किया ना, दुनिया में जहां सारी हिफाजत का निजाम करके आप कहें मैं मुतमैन हूं, मेरे पास बम प्रूफ गाड़ी है, बम प्रूफ घर है, ऐसे घर के शीशे हैं जहां बम असर नहीं करता। ऐसे घर हैं बम असर नहीं करता, कुछ चीज असर नहीं करती। आप कहें मैं इस हिफाजत के निजाम में हूं, फिर भी मैं कहूंगा हम सब गैर महफूज हैं, हमारी हिफाजत नहीं है, हम सब गैर महफूज हैं, हम सब गैर महफूज हैं, हमारी कोई हिफाजत नहीं। क्यों? जो जादू है, जिन्नात है, नजर बद है, ये सारी चीजें हैं, इनके लिए रास्ते होते हैं। चलो शीशे का घर और कैबन है, उसमें ऑक्सीजन का रास्ता तो रखा जाता है, नहीं रखा जाता? बोले बंदा को शीशे में बंद ही कर दें तो मर ही जाएगा। शीशे में, शीशे का कैबन बनाया ही जिंदगी के लिए जाता है या मरने के लिए बनाया जाता है? जिंदगी के लिए। तो उसमें जादू, जिन्नात, नजर बद, ये चीजें, इसको हम हवाई चीजें कहते हैं, इसलिए तो हवाई चीजें कहते हैं। ये हवा होती है और हवा अंदर ऐसे चली जाती है, ये हवा होती है और हवा अंदर ऐसे तहलील हो जाती और अपना काम कर जाती, और अपना काम कर जाती है। और इंसान हिफाजत की सारी चीजों के बावजूद भी रोगों, परेशानियों, दुखों, तकलीफों, नाकामियों, मसाइल में मुब्तला हो जाता है। सारी चीजों के बावजूद, सारी चीजों के बावजूद रोगों, परेशानियों, तकलीफों, हालात में मुब्तला हो जाता है। एक और वाकया याद आया, आज ये वाकया इस मौजू पे चीज याद आ रही। मैंने आपको शायद रमजान में एक बात कही थी, शायद रमजान में मेरे हजरत ने फरमाया था, तारिक एक कितमीर मुझे अजियत दे रहा है, एक शख्स मुझे अजियत दे रहा है, इसका कोई हल कर। वो आमिल था, जो मैंने सबसे पहले उसका हल किया था, उसके अमल सल्ब कर लिए थे। फिर उसने चैलेंज किया था, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, मुझे तसल्ली थी कुछ नहीं कर सकेगा। सबसे पहले मैंने उसको बेहथियारू किया था, उसके जो अमल थे ना, सल्ब कर लिए सारे। जब अमल सल्ब कर लिए, इसकी मिसाल पता है क्या है? बंदूक है, अंदर गोलियां नहीं है, चैम्बर नहीं है सही, बंदूक से क्या करेगा? उसके पास है ही कुछ नहीं। वो बंदूक दिखा के लोगों को
لوگوں کو خوفزدہ کر رہا ہے، پر بندوق تو اندر سے خالی ہے۔ یا کہاروں کا پانی میں استعمال، یا کہاروں کا پانی میں استعمال۔ آج ایک اور عمل بتاتا ہوں، اور یہ زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، اگر میرا حافظہ یہ زندگی میں آپ کو ایک عمل بتایا تھا، روحانی غسل۔ جاگ رہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں، میں نے جب بھی انہیں دیکھا ہے سوتے دیکھا ہے، پکے ہو گئے ان کے چہرے، ان کے چہرے پکے ہو گئے، پھر کیا کرتے ہیں؟ زور سے آنکھیں کھولتے ہیں، یہ زور سے نا آنکھیں زور سے کھولتے ہیں کہ نہیں کھلی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ سو رہی ہوتی۔ کچھ ایسے ہیں ان کے چہرے پکے ہو گئے ہیں، شکلیں مبارک یاد ہو گئی ہے۔ ایک عمل بتا رہا ہوں میں آپ کو، روحانی غسل کا ایک عمل بتایا تھا، آپ کو یاد ہے؟ 6 بسم اللہ 5 صورتیں پڑھ کے باہر پڑھیں، بیت الخلاء میں نہیں، اندر نہیں، پڑھ کے تو اس کے بعد پھر آپ اس میں غسل خانے میں جائیں، اور دل ہی دل میں، زبان سے نہیں، اور فقہا کے مسائل کا میں نے باقاعدہ تحقیق کی ہے، یہ بات غور سے سنیے گا۔ فقہا کے آخری 6 صورتیں میں نے پڑھنے کو عرض کیا تھا بسم اللہ کے ساتھ، اور اگلی بات یہ ہے کہ فقہا، علماء، محدثین، مفتیان کرام کی باقاعدہ میں نے مسائل کی تحقیق کی ہے، کیونکہ میں عالم نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں، میں صوفی فقیر ہوں، اس لیے پوچھ کے چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور کیوں پوچھتا ہوں؟ میرے ساتھ کچھ مجمع چل رہا، اگر میں پھسلوں گا تو مجمع اکیلا میں نہیں پھسلوں گا، ایک پورا مجمع پھسلے گا، اس لیے ہر وظیفے کی تحقیق کرتا ہوں، ہر وظیفے کی سند اور ثبوت لیتا ہوں، پھر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا اپنے 1 نمبر ہونے کا۔ وہ موت بتائے گی میں 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، مخلص تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا، وہ موت بتائے گی۔ اللہ خاتمہ ایمان پہ کر لے۔ یہ بیت الخلاء کی دعا نہاتے ہوئے، یہ روحانی غسل ہے، زبان سے نہیں دل سے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں، پھر کہیں زبان سے نہیں۔ مجتہدین نے، بڑی بڑی ہستیوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ زبان سے نہیں دل سے پڑھ سکتے ہیں۔ آج ایک اور عمل بتاتا ہوں، میں نے عرض کیا زندگی میں، کیونکہ اس کا نظام پانی کے ساتھ ہے، اسی طرح یا کہارو زبان سے نہیں نہاتے ہوئے دل میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ غسل کریں۔ اچھا، آج تک چھپایا نہیں، یاد ہی نہیں رہا، کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ کی طرف سے اچانک یاد آتی ہیں، جیسے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ آپ جب بھی غسل کریں، جیسے وضو کی دعا، اس کا تعلق بھی پانی کے ساتھ ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ مجھے دنیا نے، مجھے یہ ترکی کانفرنس میں کتنے لوگوں نے بتایا کہ وہاں ایک صاحب کہنے لگے ساری زندگی وہاں اگر کوئی بندہ چھوٹا سا گھر لے، موت تک اس کی قسطیں بھرتے بھرتے زندگی گزر جاتی ہے۔ اس وضو کی دعا سے میں نے پتہ نہیں امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، کون سا ملک مجھے یاد نہیں، اس ملک میں نے بڑا گھر پایا، بغیر قسطوں کے پایا، غیب سے اسباب ملے، اور آج میرا اپنا وہاں بڑا گھر ہے۔ آپ بھی آئیں، میں کہا انشاءاللہ جب اللہ چاہے گا اللہ لائے گا۔ بڑا گھر پایا۔ یہ بھی وضو کے دعا پانی کے دوران کا عمل ہے، دل ہی دل میں پڑھنے ہیں۔ اچھا، ایک پانی کے دوران کا اور عمل بتاتا ہوں، بسم اللہ والحمدللہ، اور میں جو پانی پہ ہاتھوں پہ پانی ڈالے وضو کے لیے اور یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ والحمدللہ، جب تک اس کا وضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے 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 تھک جائیں گے، اتنی نیکی۔ آپ خود سوچیں، پتہ نہیں کتنے 70,000، کتنا 1,00,000، کتنے فرشتے ہوں گے، اور ایک ہی فرشتہ کافی ہے؟ فرشتے کی طاقت کتنی، فرشتے کا قلم کتنا، فرشتے کی رفتار کتنی، فرشتے کی قوت،
وہ تو کتنی نیکیاں لکھے گا. صرف وضو سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بس اتنا لفظ پڑھنا ہے. آپ سوچیں یہ لفظ کتنا آسان ہے, بسم اللہ والحمد للہ. بس یہ بھی پانی کا عمل ہے, یہ بھی پانی کا عمل ہے. ایک پانی کا عمل اور بتاؤں, بارش کے اندر کھڑے ہو کے, عرب کا اصول ہے, عرب کا مزاج ہے, جب بارش آتی ہے بارش میں کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا, میرے آقا نے فرمایا بارش کے دوران دعا قبول ہوتی ہے, ضروری نہیں اس میں کھڑے ہو جائیں. ہاں کتنے لوگ عرب میں, عجم میں ہیں جو بارش میں کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں. گرمی ہے, موسم گرم ہے, بارش میں کھڑے ہو دعا کرتے ہیں, یہ بھی پانی کے دوران کا عمل ہے. پانی کے دوران کا ایک اور عمل بتاؤں, کشتی کی دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور. یہ پانی کے دوران کا عمل ہے. اچھا پانی کے دوران کا ایک اور عمل بتاؤں, فرمایا جب پل سے گزرو یا رب سلم یا رب سلم, یا یہ پل کی دعا ہے, یہ پل سے گزرو. اور بتائیں آپ کے ذہن میں کوئی پانی کے دوران کا ہے تو آپ بھی ضرور. زمزم کی دعا, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. ہاں ہاں اور بتائیں, جو حدیث میں آ رہا ہے وہ بتائیں. یہ چھوٹے عمل ہیں, یاد آئے تو ضرور بتائیے گا. یہ چھوٹے عمل ہیں. یا قہارو, چاروں کونوں میں حفاظت کا نظام. یا لطیفو, چاروں کونوں میں حفاظت کا نظام. یا ودودو, چاروں کونوں سے حفاظت کا نظام. ایک بابا جی تھے بڑے پرانے, ان کے آج ایک لفظ بتاتا ہوں, اچانک یاد آئے. کہنے لگے, ایک جگہ بیٹھے تھے, اپنی حفاظت کا نظام ہمیشہ سوچا کرو. پوچھا کیسے؟ فرمایا کون سی لاٹھی کس وقت کہاں سے اور کہاں لگے. کون سی لاٹھی کس وقت کہاں سے آئے کہاں سے لگے. اور پھر کہا لاٹھی تو لگے ہاتھ نظر نہ آئے. یہ ہیں ایسے وار جو وار تو ہو جائیں کرنے والے نظر نہ آئیں. ان واروں کو جادو کا وار, جنات کا وار, نظر بد کا وار, سفلی وار, کالے وار, یہ وہ وار ہیں نظر تو آئے کرنے والے, وار تو نظر آئے پر کرنے والے نظر نہ آئے. اگر کسی کو میری اس بات پہ شک ہے تو انگریزوں کی کتاب اٹھائیں, ہماری اپنی کی سائٹ پہ پڑھی ہے, جادوئی لائبریری کے نام پہ. انگریزوں کو جادو نے کتنا ستایا, جنات نے کتنا ستایا, نظر بد نے کیا حال کیا, ان پہ اوپر کیا وار ہوئے. انگریزوں کی اٹھائیں کتابیں دیکھیں, آپ کو انگریزوں کی کتابیں بولیں گی کہ ہم جادو کو آپ سے کہیں زیادہ کتنا مانتے ہیں, ہم جادو کو آپ سے کہیں زیادہ کتنا جانتے ہیں, ہم جادو کو آپ سے کہیں زیادہ کتنا قبول کرتے ہیں اور کتنا بچنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیں پھر پڑھتے ہیں وہ دعا پورے وطن کی سلامتی کی نیت کر کے. یا حافظ ہو, یا حفیظ ہو, یا رقیب ہو, یا وکیل ہو, یا سلام. اللہ حافظی, اللہ حاضری, اللہ ناظری, اللہ شاہدی, اللہ ناصری, اللہ معی, اللہ لی, وکفا باللہ ولیم, کفا باللہ نصیرا. ہاں جہاں اسباب بہت ضروری ہیں وہاں دعائیں بھی ہیں. میرے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں 5 گھنٹے کی دعا کی ہے. اتنی لمبی دعا, اتنی لمبی دعا. اللہ اپنی مدد بھیج دے. آج یہ مٹھی بھر ہیں, اگر تو نے مدد نہ بھیجی پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اتنی لمبی دعا, اتنی طاقتور دعا, اتنی طاقتور دعا. یہ دعائیں ایک بہت بڑا مجمع بیٹھ کے پڑھ رہا. اس وطن کی سرحدوں کی حفاظت, چھاونیوں کی, ایوانوں کی, کچہریوں کی, گھروں کی, بازاروں کی, بیٹیاں بیٹے, گھر, بوڑھے جوان, آنچل, گلیوں, سب کی حفاظت کی نیت کر کے
بہت بڑا مجمع، حفاظت کی یہ دعائیں ہیں، حفاظت کے اعمال ہیں. آپ خوش قسمت ہیں، آپ کے منہ سے سب کے لیے خیر نکل رہی، سب کے لیے بھلا نکل رہا. یا قہارو. مجھے حاجی صاحب کیوں یاد آئے جن کی میں تربت پہ گیا اور ان کی محبتیں ایسی ہیں، میری سارے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. حالانکہ میں اس سے پہلے صوفی عبداللہ صاحب کے پاس گیا، نہیں رویا. اس کے بعد میں میاں غلام رسول صاحب کے ہاں رات عشاء کے بعد پہنچا، نہیں رویا. حاجی صاحب کے ساتھ میری محبت، ان کی شفقت تھی. ان کے ساتھ، حاجی صاحب کے ساتھ ایک بابا جی ہوتے تھے، ان سے پوچھیں آپ کا نام، فوراً کہتے میرا نام مقبول موٹا ہے. خود کہہ دیتے تھے بہت موٹا. کھاتے کھاتے تھک جاتے تھے، پھر سو کے کھاتے تھے، پھر کھاتے تھکتے تھے، پھر کھاتے تھے، پھر تھوڑی دیر بعد اٹھتے تھے، بیت الخلا جاتے تھے، پھر آتے تھے، پھر کھاتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر آتے تھے، پھر کھاتے تھے. شلواروں کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا تھا، شلوار تھوڑی سی خراب ہو جاتی تھی، پھر وہ لگے اس کو پہن لیتے تھے، پھر قمیض پہن لیتے تھے. کہنے لگے کہ روحانی سفر میں جانا تھا تو سارے درویش فیصل آباد کے تاجر تھے، تو میرا نام بھی تھا. اس نے کہا سارا دن تو ہنگے کا کھائے گا، اس کو ہم لے جائیں گے، اس کو ساتھ رکھیں گے. انہوں نے کہا ہم اس کو ساتھ نہیں رکھتے. فیصلہ ہو گیا کہ سفر میں یہ بھی ساتھ نہیں جائے گا. تو کہا کہ پھر میں رات بیٹھا اور میں نے یا کہاروں کا ذکر کیا. میں نے کہا مجھے کر کے دکھائیں. مقبول موٹے نے جناب سیٹ لگائی، آلتی پہلتی ایسے ماری، مار کے نا مجھے خود کر کے دکھایا. کیفیت نہیں بھولے گی. حاجی صاحب بیٹھے تھے جن کی تربت پہ گیا، مقبول موٹا بھی مر گیا. اس نے جو کر کے دکھایا نا، کہا میں رات کو بیٹھا عشاء کے بعد، میں نے کہا اللہ یہ مجھے نہیں لے جاتے. کہا کہ میں نے پڑھا یا قہارو یا قہار یا قہارو یا، اور کہا میں رویا. اور پھر مقبول موٹا رونے لگ گئے. اس کے آنسو بہ رہے تھے، اس کے جذبے تھے، اس کا وجدان تھا، اس کی کیفیات تھی، اس کا درد تھا، اس کی آہی تھی، اس کی سسکیاں تھیں. یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد بھی میں بیان نہیں کر سکا. کیوں؟ سن لیں اب جو کہنے لگا ہوں. الفاظ کے ترجمے ہوتے ہیں، کیفیات کے ترجمے نہیں ہوتے. الفاظ کے درد اور جو کیفیات ہوتی ہیں نا، اس کے کبھی ترجمے نہیں ہو سکے، نہیں ہو سکے. بس اس کے اندر ایک درد تھا، غم تھا. کہا میں نے ایسے بیٹھ کے یا قہارو پڑھا، روز پڑھتا رہا، پتہ نہیں کتنی دیر تک روتا رہا، اور اللہ کو کہتا رہا کہ اللہ تو زبردست ہے، اللہ تو طاقتور ہے، اللہ تیرے اندر قوت، طاقت، عزت، عظمت، وقار، شان و شوکت ہے. پتہ نہیں کن دردوں کے ساتھ، کن دردوں کے ساتھ. مشہور پامسٹ گزرے ہیں ایم اے ملک، بہت زیادہ کچھ عرصہ میرے ذیل علاج رہے. مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگے کہ ایک کال کوٹڑی میں موت کے قیدی کے پاس میں گیا. میں نے کہا اپنے ہاتھ کا پرنٹ دے، تیری قسمت کی کون سی لکیر تھی کہ تو صبح پھانسی پہ جانے والا ہے. پتہ ہے مجھ سے کیا کہا؟ کہا صاحب جی میرا ہاتھ ہی کاٹ کے لے جائیں، لکیریں کیا لینی ہے، صبح تو میں نے مر جانا ہے. اس کی وجدان، اس کی کیفیات کیا ہوں گی؟ جس کو صبح فجر سے پہلے تختہ دار پہ چڑھایا جائے گا، اس کے گلے میں پھندا ڈالا جائے گا. اسی طرح کیا وجدان ہوگا مقبول موٹے کا جب وہ یا قہار پڑھ رہا ہوگا. میں نے تو اس کا تھوڑا سا منظر دیکھا ہے نا، اس نے وہ کر کے دکھایا. جب کر رہا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ پھر سنیں، یہ کر کے دکھایا ہے. کیا لفظ کہہ رہا ہوں؟ بولے. یہ تو کر کے دکھایا تھا. اس نے اپنی کیفیات کو سمیٹا، سنبھالا، کھینچا، بنایا. اور مجھے، اور اس وقت میں میری کیفیات ہے کہ میں 8-10 الفاظ بول چکا ہوں. اس کے بعد میں نے کہا ہے میرے الفاظ ختم ہو گئے ہیں. کیوں؟ الفاظ کا ترجمہ ہوتا ہے، کیفیات کا ترجمہ کبھی نہیں ہو سکا. یا قہار. اور اس کے بعد کہنے لگا کہ میں رات کو روتا رہا، پڑھتا رہا، روتا رہا، پڑھتا رہا، روتا رہا. ہائے ہائے. میں نے پوچھا فتنوں کے جال توڑنے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمل کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں کر رہا. تو کرے
اور कितमीर और फितनों के जाल न टूटे और वो जाल उन पे वापस न पलटे, ये सुन कि मकबूल मोटे ने कैसे फैसले करवाए। देख फिर आ ये होते हैं मनवाना, ये होता है मनवाना। मैं पूरी दुनिया को कह रहा हूं, पूरी दुनिया में जो हजरात फितनों के जाल को, कितमीर के फितनों के जाल को तोड़ रहे हैं, तोड़ना चाहते हैं, उन्होंने अपने जिम्मे अमल लगाए हैं, उन्हें अपने जिम्मे वजीफे लगाए हैं, या उनको अमल वजीफे दिए हैं, वो अगर फैसला नहीं करवा रहे तो मकबूल मोटे से सीखें। लगता है उन्हें लगी नहीं है, लगता है उन्हें लगी नहीं है, लगता है उन्हें लगी नहीं। जब लगी नहीं होती फिर कहता है मैं अमल कर रहा हूं। ना ना, अमल करे और फैसले ना हो, अमल करे और अर्श न हिले, अमर करे और निजाम आलम में हलचल न मचे। बस कहा कि मैं, ओहो, मुझे आज भी याद है, मकबूल मोटा बैठा है और या कहार पढ़ रहा है और उसके आंसू बह रहे हैं, बह रहे हैं। का सुबह वही मुझे ढूंढते फिर रहे थे, वही जो कहते थे, जो कहते थे इसको साथ कैसे रखेंगे, इधर खाएगा उधर जाएगा, फिर इधर खाएगा, हाँ, फिर तीसरा काम सो जाएगा। मैंने तो देखा, खाना निकालना फिर सो जाना। वो बेचारा बेबस था। कुछ लोग बेबस होते हैं। ये वजूद अल्लाह अता करता है, किसी को मोटापा, किसी को कैसे। हमारे एक साहब थे, उनको चेन कुप्पी के जरिए 500 किलो वजन था, कब्र में उतारा, क्रेन चेन कुप्पी के जरिए कब्र में उतारा। वो बेचारा क्या करे। मैं एक दफा गया तो मुझसे कहा, हकीम साहब क्या खाएंगे? डीप फ्रीजर भरे हुए खानों से इतना इतना खा रहा है, खत्म, गया, खा रहा है, खत्म। उसकी साइज की जूती नहीं मिलती थी, मिलती नहीं थी उसके साइज की जूती, दराज कद था, डीप फ्रीजर भरे हुए हैं। एक एक वक्त में उबले हुए अंडे 3 दर्जन 4 दर्जन। उस दौर में ये बोतलों के डाले होते थे, एक 12-24 का डाला पी गया, दूसरा पी गया, तीसरा, होता ही कुछ नहीं था। उसकी कब्र में उस बंदे को जंजीरों और चैन कुप्पी के जरिए पूरा निजाम बना के कब्र में उतारा गया था। यह उन लोगों के लिए सबक है जो तस्बीह खाने के जानिसार हैं, जो तस्बीह खाने के मुखलिस हैं, जो अबकरी और अबकरी के निजाम के मुखलिस हैं, उनके लिए सबक है मकबूल मोटा। कहता मैं अमल कर रहा हूं। कहां कर रहा है तू? हाँ, तू दुआ पढ़ रहा है, मांग नहीं रहा। आ मैं तुझे बताता हूं कि मकबूल मोटे ने दुआ कैसे मांगी थी और अर्शों से फैसले कैसे करवाए थे, और दज्जाल के फितनों और इस तार को फिर कैसे तोड़ा था। मैं पूरी दुनिया में मेरे मुखलिसीन हैं जिन्होंने अपने जिम्मे अमाल लिए हुए हैं और उनको मैंने इजाजतें दी हुई हैं, जो कर रहे हैं, चाहे मुझे बताया या नहीं बताया, इजाजत है, कर रहे हैं फितनों को खत्म करने और तोड़ने के लिए। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि मकबूल मोटे ने एक रात में फैसला कैसे करवाया। वो तो मुझे करके दिखाया था ना, जब किया होगा। मुझे अल्फाज बार बार दोहरा रहा हूं, मेरी अल्फाज के दौरान मेरे अंदर खुद हलचल मचती है। मुझे तो करके दिखाया था, जब किया होगा फिर क्या होगा। सुबह ढूंढते फिर रहे हैं, मना भी रहे थे, खिला भी रहे हैं, पता नहीं कितना खिलाया होगा, खिला भी रहे हैं और ले जा भी रहे हैं सफर में साथ, और सारे उसके लाड नखरे भी या कहारों ने उन्हें बेबस कर दिया। जो बड़े बड़े थे, जिन्होंने फैसला किया था इसको साथ नहीं ले जाना, हाँ, उन्होंने फैसला किया था इसको साथ नहीं ले जाना, या कहारों ने उन्हें बेबस कर दिया। कर दो बेबस इन दज्जाली फितनों को, कर दो बेबस इन जादू को, जिन्नात को, कर दो बेबस इन दुश्मन के वारों को, कर दो बेबस नजर बद को, हासिदीन और शर बेबस कर दो। और उस वक्त होगा जब अंदर लगेगी, अंदर अंदर लगेगी। है मेरे पास मुखलिसीन, मुखलिसीन हैं पूरी दुनिया में, पूरे आलम में, इखलास वाले, लिल्लाहियत वाले, जानिसार, जानिसार है। मैं इस मामले में बड़ा सरमायादार हूं और इसके अलावा सरमायादार नहीं हूं। शुक्र है मेरा जो कमाता हूं लंगर में लग जाता है, उसका करम और अता है। इस मामले में सरमायादार नहीं हूं। फरमाया फकीर तमा नहीं करता,
منع نہیں کرتا، جمع نہیں کرتا، اللہ لنگر میں لگوا رہا، کوئی ایسی جگہ نہیں لگوا رہا، لیکن اس معاملے میں میں سرمایہ دار ہوں، میرے ساتھ مخلصین کا ایک پورا نظام ہے پورے عالم میں، پوری دنیا میں۔ یہ اس سے بڑا کوئی سرمایہ ہے؟ آج کے دور میں آپ کو خلوص والے، للہیت والے، سچے درد والے، سچے غم والے مل جائیں آج کے دور میں بہت بڑا اس معاملے میں بس سرمایہ دار ہوں۔ مجھے جب خلوص والے ملتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا نہیں، کئی لوگ ایسے ملتے میں ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، میرا مولا اتنا اس کا خلوص، اتنی سچائی، اتنی للہیت، یہ اپنا سب کچھ خرچ کر کے، نہ اپنے لہجے سے، نہ اپنے لفظوں سے، نہ اپنے حرفوں سے، غور سے سنیے گا، اتنا سب کچھ لگا کے، نہ اپنے لہجے سے، نہ اپنے لفظوں سے، نہ اپنے حرفوں سے، نہ اپنے انداز سے، یہ جتا نہیں رہا چھپا رہا ہے، جتا نہیں رہا چھپا رہا۔ میں تو بعض اوقات ان کے وسیلے سے، آج کی بات ہے، آج یا کل، آج بندے اتنے آتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ ایک اماں بوڑھی آئی، آج آئی یا کل آئی، آپ یقین جانیے میں نے اس کے وسیلے سے ہمیشہ دعا مانگتا ہوں۔ شیخ الحدیث نے لکھا ہے ہاں، اس جوان کا واقعہ جو مچھلی اٹھا کے لایا، میں بیان کرتا رہتا ہوں، اور بیوی نے کہا کہ اللہ کا نیک بندہ جوان ہے، اس کو کہیں رہ جائے، مچھلی پکاتے ہیں یہ مزدور بھی کھا لے۔ حالانکہ اس نے مچھلی اٹھانے کی مزدوری لے لی تھی، تو اس نے کہا میرا روزہ ہے، میں مچھلی نہیں کھا سکتا، تو کہا آپ کو ہم ٹھہرا لیتے ہیں، آپ یہاں ٹھہر جائیں تو روزہ ہماری مچھلی سے۔ کہا ٹھیک ہے، وہ ٹھہر گیا، مچھلی سے روزہ افطار کیا، رات کو اس کو قیام گاہ دی، رات کے کسی پہر آخری پہر میں وہ چلا گیا، صبح دیکھا تو نہیں تھا، لیکن انوکھا واقعہ ہوا، ان کی گلی میں، ان کی جگہ میں ایک لولی لنگڑی اپاہج عورت تھی جس کا علاج نہیں ہو سکا تھا، وہ چل رہی تھی، وہ چل رہی تھی صحیح سلامت۔ تو پوچھا کیوں چل رہی ہیں، کیسے چل رہی ہیں، کیسے چل رہی، کیسے چل رہی؟ سنیں غور سے، میں نے آپ کے وہ جو مہمان تھا، اس مہمان کے وسیلے سے دعا مانگی تھی، اللہ نے میری صحت دے دی، اس وسیلے سے دعا مانگی تھی، اللہ نے مجھے ٹھیک کر دی، اللہ نے مجھے صحت مند کر دی، اللہ نے مجھے تندرست کر دی۔ ہاں، اللہ کے دوست، آل رسول، اصحاب رسول، اولیاء صالحین، اللہ کے دوست، اللہ کو ان کا وسیلہ دیا جائے۔ رب کعبہ کی قسم، میں قسمیں نہیں اٹھاتا، کبھی زندگی میں قسم اٹھاتا ہوں، میری آپ سینکڑوں درس پڑے ہیں، زندگی میں قسمیں نہیں اٹھاتا، پر آج قسم اٹھا رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم، واللہ اللہ ان کی سن لیتا ہے، اللہ پوری کر دیتا ہے، اور اللہ کر کے دکھاتا ہے۔ کفا باللہ ولی و کفا باللہ نصیر۔ یا کہارو اپنی زندگی میں، اگر آپ کالی دنیا میں مبتلا ہو چکے ہیں، کالے روگ لگ گئے ہیں، یا کالی علتیں لگ گئی ہیں، کوئی ذلتیں لگ گئی ہیں، کوئی قلتیں لگ گئی ہیں، یا کالے لوگ آپ کے پیچھے ہیں، کوئی دشمن کی شکل میں، کوئی انسان ہے حاسدین ہیں، یا جنات ہیں، یا کالے بدروہیں ہیں، یا دیو ہیں، کوئی ایسی چیزیں آپ کے پیچھے لگ گئی ہیں، تو پھر یا کہاروں کے ساتھ دوستی کریں۔ اور آج زندگی میں پہلی دفعہ میں نے یا کہار غسل کے دوران پڑھنے کی اجازت دی ہے، اور ساتھ ایک وضاحت کی ہے کہ میں نے بڑے بڑے صاحب علم لوگوں سے پوچھا ہے، اس کی تحقیق کی ہے کہ انسان غسل کے دوران زبان سے نہیں پڑھ سکتا، پر دل سے پڑھ سکتا ہے، زبان سے، کیونکہ بیت الخلاء کی دعا ہر بندے کو نہیں آتی، اگر نہیں آتی تو یاد کریں، ضرور یاد کریں، اگر نہیں آتی تو یاد کریں، ضرور یاد کریں، ضرور یاد کریں۔ ایک اور سل پہ واقعہ یاد آیا، محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اللہ کا ولی تھے،
1000 سال کے بعد 1974 میں کابل میں زلزلہ آیا، ان کی مزار پھٹ گئی تو اس درویش کا کفن میلا نہیں ہوا تھا۔ 1000 سال کے بعد محمود غزنوی بادشاہ، تو محمود غزنوی جب آیا تو یہاں جادو کا عروج تھا، پورا طاقتور عروج تھا، تو ان کے ساتھ صالحین اللہ والے تھے، تو ان سے پوچھا کیا کریں؟ فرمایا اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، ہم ان کا علم سلب کر لیتے ہیں، ان کا خود علم چھین لیتے ہیں، اور ان کا علم سلب کر لی، ان کا علم سلب کر لی۔ پھر ایک وقت آیا ان میں سے ایک درویش فوت ہو گئے جنہوں نے علم سلب کیا تھا۔ محمود غزنوی کے اوپر جادو ہوا، بیمار ہو گئے، تو کہا کہ آپ کے ہم شکل کوئی بندہ ہو، شاہی لباس پہنایا جائے، بالکل ان کے ہم شکل ہو۔ وہ رعایا میں سے ڈھونڈا گیا، اس کو ہم شکل بنایا گیا، شاہی گھوڑے میں بٹھا کے پھرایا گیا۔ جادوگر کہنے لگے ہم نے تو محمود کو بستر پہ گرا دیا تھا، یہ تو پھر رہا ہے، یہ کیا ہوا؟ وہی ان کا جادو ٹوٹا۔ اور اللہ پاک نے پھر اور بندہ عطا کیا، صاحب نظر صاحب کمال تھا، اس نے پھر ان کا جادو پھر سلب کیا، ان کا سب کچھ علم ختم کر دیا۔ اب ان کے پاس لفظ تھے، تاثیر نہیں تھی، اس کی طاقت نہیں تھی۔ یہ تاریخ میں واقعات آج مجھے یاد آ رہے ہیں۔ کیا بات کر رہا تھا؟ وسیلے سے دعا، ہو الشافی ہو الشفا، قول امام موسیٰ رضا، اس وظیفے میں کبھی بات کروں گا۔ اور ایک عمل میں آل رسول کا شروع کرنے والا ہوں ان قریب، جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل کی روایات ہیں۔ میں بغداد میں ان کے مزار پہ گیا، آل رسول کا عمل شروع کرنے والا ہوں، کراؤں گا، میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت امام رضا، پھر امام موسیٰ کاظم، پھر امام جعفر صادق، پھر امام محمد باقر، پھر امام زین العابدین، پھر امام حسین، پھر امام علی، پھر حضرت امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جبریل، اور پھر اللہ۔ یہ کتنے نصب بنے؟ 10۔ طاقتور عمل ہے۔ میں مداح آل رسول ہوں، یہی آخرت کا سامان ہے۔ کہنے لگا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ تو شیعوں کا درود ہے، وہ ہر نماز میں پڑھتا ہے، پڑھو درود ابراہیمی پڑھیں ذرا، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ یہ بھی روایت اللہم صلی علی محمد و آل، تو ہمارا سب درود ہے۔ زندگی کا سفر بڑی محبتوں سے طے کرنا ہے، بہت درگزر سے طے کرنا ہے۔ وسیلہ آج بھی بہت ہستیاں ہیں، ان کو وسیلہ دے دیا جائے اللہ کو، میرا اللہ دعائیں رد نہیں کرتا، میرا اللہ دعائیں رد نہیں کرتا۔ تو پھر مقبول موٹے کی طرح میں کہتا ہوں چند لمحوں کے لیے ہم یا کہارو پڑھ نہ لیں، میرا جی چاہتا ہے لائٹیں وغیرہ بند نہیں کرنی، مقبول موٹے کی طرح اپنی کیفیات کو پہلے جمع کریں، سر جھکائیں، پھر جھکائیں، پھر جھکائیں، اور مقبول موٹے کی طرح چند لمحے پڑھنا ہے۔ حالانکہ آج یہ عمل ہمارا شروع ہونے والا ہے، ہم نے پڑھنا ہے۔ یا کہارو پہلے اپنی مصیبتیں، تکلیفیں، مشکلیں، پریشانیوں کا تصور کریں، حالات کی سختی تلخی کا تصور کریں، ناکامی و جادو جنات کا تصور کریں، نظر بد کا تصور کریں، کالے لوگوں کا تصور، کالے روگوں کا تصور کریں، کالی دنیا کا تصور کریں، خوب کریں، بہت زیادہ کریں۔ چند لمحوں کے لیے پڑھنا ہے، پر پڑھیں ایسے عرش الہی سے فیصلے کروانے ہیں۔ اور آخری تصور کریں، جو فتنوں کا جال ہے، جو کتمیر کے دجالی فتنے ہیں، ان کو توڑنے کے لیے
اور ان کو تہس نہس کرنے کے لیے پڑھنا شروع کریں. یا قہر ہو یا قہر، یا قہر، یا قہر، یا قہر، یا قہر، قہر ہو یا قہر، قہر ہو یا قہر، یا قہر ہو یا یا قہر، یا قہر ہو یا قہر ہو یا قہر ہو یا قہر ہو یا قہر، قہر ہو یا قہر ہو یا قہر، قہر ہو یا قہر ہو یا قہر، قہر یا قہر ہو یا قہر یا قہر، قہر ہو یا قہر یا قہر، قہر یا قہر، قہر یا جذبوں سے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں، ولولے سے پڑھیں، درد سے پڑھیں، درد سے پڑھیں، درد سے پڑھیں. یا قہر ہو یا قہر. آمین. اللہ کمال کر دی. سبحان اللہ. یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی. اکیلے بیٹھ کے اس کو پڑھا کریں، تنہائیوں میں بیٹھ کے پڑھا کریں، چند دوست مل کے بیٹھ کے پڑھا کریں، ورنہ تنہائیاں سب سے بڑی دوست ہوتی ہیں. یا قہاروں کے وجدان کے ساتھ، یا قہاروں کو درد کے ساتھ، یا قہاروں کو غم کے ساتھ، یا قہاروں کو جذبوں کے ساتھ. ایک طریقہ بتاؤں، ایک تسبیح کا تصور کر لیں کہ یا قہاروں کی ایک تسبیح کتنے منٹ میں پڑھتے ہیں. 8 تسبیح یا 11 تسبیح اتنی دیر میں پڑھیں گے. اب میں آج ایک اور طریقہ بتا رہا ہوں. تسبیح پھر ہٹا لیں، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، اوکی لینا تسبیحاں ہتھ پھڑ کے ہو، چلے کتے پر رب نہ ملیا، اوکیلا چلیاں وڑ کے ہو، بلیا جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، پاویں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو. کسی مرشد کسی فقیر کے بغیر کہانی نہیں چلتی. اگر سچی دنیا پانی ہے، اپنا ہاتھ دے کسی کے ہاتھ میں، پھر اس ہاتھ میں کمزوری نہ آئے. وسوسے ڈالنے والے، بدگمانیاں ڈالنے والے، شر کو پھیلانے والے تیرے یقین کو کمزور نہ کر سکیں، تیرے عزم کو کمزور نہ کر سکیں، تیرے قدموں کو کمزور نہ کر سکیں. آپ ایسا کریں، تسبیح ہاتھ میں رہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا اتنے کمال پانے کے بعد تسبیح، فرمائے جس تسبیح سے کمال پھیلا پھر چھوڑ دوں، جس تسبیح سے ولایت ملی پھر چھوڑ دوں، جس تسبیح سے عروج ملیا، روحانیت کا، ولایت کے تاجدار بنا، پھر وہ تسبیح چھوڑ دوں. تسبیح نہ چھوڑیں. ایک تسبیح کو یا قہاروں پڑھ کے گھڑی پہ کر لیں چیک. 8 تسبیحاں یا 11 تسبیحاں کتنی دیر میں پڑھنی ہے، پھر پڑھیں ایسے وجدان کے ساتھ، مقبول موٹے کے درد کے ساتھ. پاؤں ہو پانی میں اور درد ہو مقبول موٹے کا، نام ہو اللہ کا. سبحان. پھر اپنے مسئلے، پھر اپنی مشکل، پھر اپنی منزلیں، پھر اپنے علاج، پھر اپنا بیماریاں، پھر اپنے دکھ، پھر اپنی تکلیفیں، پھر اپنی ناکامیاں، پھر اپنا کوئی مسئلہ ہے، پھر اس درد کے ساتھ پڑھ کے دیکھ تو صحیح. تیرے آنسو بہ رہے ہیں، تیری ہچکیاں ہوں، تیرے سانس اکھڑ رہی ہو، تیرے اندر درد ہو، تیرے اندر غم ہو، تیرے اندر کیفیات ہوں، پھر اللہ کا نام ہو اور اللہ اور بندہ ہو، اللہ اور بندہ ہو، اللہ اور بس کر کے دیکھ تو صحیح. اور اگر تیرے دل میں کوئی درد آ جائے تو پھر فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے کر کے دیکھ تو صحیح. فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے کر کے دیکھ تو صحیح. میں کہتا ہوں آپ خوش قسمت ہوں گے، آپ نصیبوں والے ہوں گے اگر یہ کیفیت اگر مل جائے. رات کا وقت تھا، ایک درویش تھے، ان کو کسی عرب نے دعوت کی. سننے کی بات ہے تو مجھ سے فرمانے لگے حکیم صاحب آپ نے میرے ساتھ جانا ہے. ٹھیک، کچھ اور بھی تھے. عرب کا ایک بہت بڑا گھر تھا، عرب کے داستانے، عرب کے کھانے، عرب کا عروج، ان کے دسترخوان، ان کی جو ہے وہ سخاوت اللہ نے دی ہے. تو میں بھی چھوٹا سا آدمی ساتھ تھا، چھوٹا سا آدمی.
جس جگہ جماعت ہوتی ہو، غور سے سننا، جس جگہ جماعت ہوتی ہو اور پہلے سے لوگ نماز کی انتظار میں بیٹھے ہوں عشاء کی، اگر کہیں سے اذان کی آواز آئے اس کا جواب نہ دیں تو گناہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہماری اپنی اذان ہوگی اور اپنی، بعض اوقات مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا تو انسان پھر بدگمان ہو جاتا ہے۔ تو سنو غور سے ذرا۔ تو میں وہاں گیا، انہوں نے سب کو ایک ایک عطر کی شیشی دی، عطر دیا۔ تو وہاں سے رات کو پہنچے، اس وقت کوئی 2-2:30 بجے کا وقت تھا، لوگ تہجد کے لیے آ رہے تھے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کعبہ میں چلے، تنہائی کا وقت ہے۔ ایسے کہنے لگے تھکا ہوا، کہنے لگے اچھا چلتے چلے۔ ہم نے نا کعبہ کے قریب رش بہت تھوڑا تھا، صفائیاں ہو رہی تھیں، جیسے صابن پانی سے صفائی کرتے، تو نفل پڑھے، میں ان کے پیچھے نفل پڑھے پیچھے، ایسے نہ تھکے ہوئے تھے، ایسے وہ اللہ والے ایسے پیچھے بازو رکھ کے نا ایسے کعبہ کو دیکھ رہے تھے نا، تھکے ہوئے فرش پہ بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے بازو رکھ کے، بازو کی ٹیک لے کے کعبہ کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے پیچھے سے ایک بات کہی، سوال بھی سن لے جواب بھی سن لے، سوال بھی زندگی بھر نہیں بولے گا، جواب بھی موج کی ہچکی لے لے تو بھول جائے، نہیں بھولے گی۔ میں نے عرض کیا کوئی خاص عمل بتا، کوئی خاص دعا بتائیں۔ ایسے تھوڑا سا منہ موڑ کے نا میری طرف ایسے ہلکا سا کہنے لگے حکیم صاحب دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے۔ میں پھر دہراؤں گا، سننا، دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے۔ میں پھر دہراؤں گا، میرے حضور کی خاص چیز ہوتی، 3 دفعہ دہراتے تھے میری کملی والے، حکیم صاحب دعا الفاظ کا نہیں کیفیات، مقبول موڈے کی کیفیت۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ تیری قبروں کو آباد اور شاد کر دے۔ تو نے ہمیں زندگی کی کوئی مانگنے کی کیفیت بتا دی۔ ہاں، دعا الفاظ کا نہیں، کس کا نام ہے؟ کیفیات کا نام۔ بس مجھے سمجھ آ گئے، وہ ایک سبق اس درویش کا کافی تھا۔ کہتے ہیں حضرت ہم فتنوں کے جال توڑنے کے لیے عمل کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں کر رہا تو وقت ضائع کر رہا ہے، اپنے دل کو بہلا رہا ہے اور مجھے بہلا رہا ہے۔ مقبول موٹے سے آپ پوچھ کیسے کیا جاتا، یا ابھی دیکھ، ہم نے تجرباتی طور پہ تھوڑا سا اپنے وجدان کیفیات کو جمع کیا ہے، جمع کرنے کے بعد چند لمحے یا کہارو پڑھے۔ دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام۔ ہاں، تو آپ ایسا کریں، 11 تسبیحیں یا 8 تسبیحوں کا وقت طے کر لیں، اتنے وقت میں پڑھیں گے، اور پھر اپنے مقاصد، اپنے منازل، اپنے محاصل، اپنا جو حاصل، جو جن بلائیں، وبائیں، آفتیں، مصیبتیں، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں اور فتنوں کے جال سے نجات اور توڑنا چاہتے ہیں، پھر اپنی توجہات کو کریں جمع، کیفیات کو کریں جمع، دل کو کریں خالی، اور لائیں صرف اللہ، اور درود پاک پڑھ کے پھر پڑھنا شروع کریں یا کہاروں کو اس انداز سے، آج جس کی ہم نے تھوڑی سی مشق اور ایکسرسائز کی ہے، آج تھوڑی سی ہم نے جس کی مشق کی ہے، اس انداز سے پڑھنا شروع کریں، پھر دیکھ تو صحیح کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، وائے ناکامی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو، ناکام ہے تو کیا ہے کچھ کام پھر بھی کر جا، مردانہ وار جی اور مردانہ وار بر جا، دنیا کی رنج و راحت کچھ ہو تیری بلا سے، دنیا کی ہر ادا سے منہ پھیر اور گزر جا، اس بحر بے قرار میں ساحل کی جستجو کیا، کشتی کی آرزو کیا، ڈوبا اور پار کر جا، پڑھیں پورے وطن کی سلامتی کے لیے، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، اللہ حافظی، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، اللہ ناصری، اللہ شاہدی، اللہ ناصری، اللہ معی، اللہ لی، وکفا باللہ ولیم، وکفا باللہ نصیرا۔
डूब के पढ़ें, कैफियत से पढ़ें, या कहारों को दर्द से पढ़ें, या लतीफो या वदूद अभी पढ़ेंगे। आज इस दर्द से पढ़ के देखें तो सही, अल्लाह को मना के देखें तो सही। आज तक जिंदगी में दुआएं पढ़ी हैं, अल्लाह भला करे अबकरी का तस्बीह खाने का, ये मुझे आपको दुआएं मांगने का सलीका और तरीका बता रहे हैं। आज तक दुआएं पढ़ी हैं, मैं फिर कह रहा हूं पढ़ी हैं, दुआएं मांगी नहीं है। आज दुआएं का मांगना, मुझे कुछ खबर नहीं थी, तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा, तेरे संग दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। फकीरों से सीखा जाता है दुनिया भी आखिरत भी, जीना भी मरना भी फकीरों से सीखा जाता है। अल्लाह हमें कदरदानी अता फरमाए, कदरदानी अता फरमाए। फकीरों से सीखा जाता है, फकीरों से। आज पढ़ेंगे पर दर्द से पढ़ेंगे, वज से पढ़ेंगे, विजदान से पढ़ेंगे, जज्बे से पढ़ेंगे, या लतीफो या वदूद। थैली है ना, हाँ, पर दर्द से पढ़ेंगे, जज्बे से पढ़ेंगे, विजदान से पढ़ेंगे, पूरी कैफियत से पढ़ेंगे, पूरी कैफियत से पढ़ेंगे। ऐसा दर्द होगा। अच्छा, उस दर्द और विजदान के मकबूल मोटे का दर्द याद रहेगा। हाय अल्लाह खुश रखे, क्या फकीर था और हमें क्या उन्वान दे गया। नाम पूछो, भाई साहब आपका नाम क्या है? कि मेरा नाम मकबूल मोटा है। अच्छा, वो पूरे लंबे सफर मोटरसाइकिल पे करता था, बस पे नहीं चढ़ सकता था। मेरे पास फैसलाबाद से कहां दूर से दवाई मोटरसाइकिल पे लेने आता था, बस पे नहीं चढ़ सकता था, बस की सीट पे बैठ ही नहीं सकता था, दरवाजे से गुजर ही नहीं सकता था, बेचारा ज्यादा चल ही नहीं सकता था। पर था कोई अल्लाह का वली, जिस्म तो अल्लाह ने बनाया ना उसको। मौरूसी मोटापे होते हैं बेबहा लोगों के, मौरूसी मोटापे होते हैं। पैसे वाले थोड़े से टक लगा के अपने मोटापे को ये का वो तो फकीर था वो तो फकीर था। मैं बुखारा समनगंज गया तो मेरे साथ एक कलंदर था, वीडियो बना रहा था। तो मैं चलते हुए बढ़िया, वो उसका जिस्म भारी था, मुझे कहने लगे हजरत आपकी वीडियो में सांसों ये भी आवाज आती है। मैं क्या करूं, मोटा मेरे नाल है। हाय हाय, ने ये घड़ी लगा दी है। और नक्श यारे गार यारे मजार को हर इस्लामी महीने की 22 तारीख में ना भूलना, ना भूलना। और अगर दौलत बरकत और इज्जत के दरियाए नील बहाना चाहते हैं तो ये नक्श दरियाए नील का ना भूलना। और कभी भी अकेले ना आया करें, अपने साथ मुखलिसीन तैयार कर करके लाया करें। किसी को मसला हल हो, अल्लाह मेरा मसला हल कर देगा, और किसी की परेशानी दूर हो, अल्लाह मेरी परेशानी। सखी कभी अकेला नहीं आता। और चावल अकेले ना खाया करें, ये मीठे चावल सोचें जिन पे दम होगा, सारा अमल इन्हीं पे दम होगा। और ये दम वाले चावल आप खाएंगे तो क्या बरकत होगी, सोचें तो सही। और इसका लिफाफा मजबूत होता है, हिफाजत से वापस दिया करें ताकि ज़ाय ना हो, नुकसान ना हो इसका लिफाफा। इसी एतवार को इंशाअल्लाह ताला फजर की नमाज के बाद दम है। इसी एतवार को इंशाअल्लाह नमाज फजर के बाद दम है। और दम का डब्बा पहले से ले लिया करें, पहले से ले लिया करें। और सोया व नसीब जगाने के लिए जुमेरात असर से एतवार ज़ोहर तक 3 दिन यहाँ गुजारें। और इंशाअल्लाह बरकतें होती हैं, मसले हल होते हैं। बूढ़े हैं या जवान, अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ करने के लिए तस्बीह खाने में इबादत और खिदमत की नीयत से ज़िंदगियाँ वक्फ करें। अपनी सवारी का खुद ख्याल करें और गली से बाहर, ताकि मुस्लिम गैर मुस्लिम यहाँ रहते हैं, सबके हकूक़ हैं। अभी मजमा निकलेगा, हमारे वार्डन हजरात बहुत तवज्जो करते हैं, उनसे ताउन करें। वुज़ू के सिर्फ अपने ही जूते इस्तेमाल करें, अपने ही जूते इस्तेमाल करें। और अब से पहले मेरी किताबें इदारे छापते थे, अब मैंने छापनी शुरू की। रिसाले में, किताबों में कोई भी ऐसी चीज़ जो इस्लाह तलब हो ज़रूर बताया करें। आइंदा इंशाअल्लाह हम उसकी प्रिंटिंग में इस्लाह करेंगे। और दूसरी गुजारिश ये है कि मेरा चंदा हामीम ला युनसरू या हफीज़ या सलाम, तस्बीह खाने का चंदा, और सूरत तकासुर हर नमाज के बाद एक बार मेरी नस्लों का तसव्वुर करके, और सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80 11 बार सुबह शाम तस्बीह खाने को दाएं बाएं से वुसअत देने के लिए, रूहानी जानिसारों का अमल और दज्जाली जाल को, फितनों के जाल को तोड़ने के लिए पूरी तवज्जो और मेहनत।
اور حضرت علی کی کتاب کا کتابچہ ہر دفعہ گھر سے لایا کریں، نیا نہ لیا کریں، مجبوری ہے تو نیا یہاں سے ملتا ہے، ہدیہ ملتا ہے، مفت ملتا ہے، لے لیا کریں۔ بندش لگوائیں پانچی کے 17 مئی بروز ہفتہ رات 8 بجے ہوگی۔ کالا کپڑا، 2 بالشت اور 1 کینچی ہمراہ رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی رحمت آپ کے ساتھ ہے۔ جب بھی خواتین آئیں بچوں کے لیے کھلونے اور ٹافیاں لائیں، بچے آتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، یہ ہماری نسلیں ہیں، یہ ہماری نسلیں ہیں، اللہ ہمارا آنا قبول فرمائے۔ ذی الحج کی 10 فیصلہ کن راتوں کا پروگرام رات 8 بجے سوشل میڈیا پر دیکھنا نہ بھولیں۔ ذی الحج کی 10 مبارک راتوں کا پروگرام دیکھنا نہ بھولیں۔ آئیں ہم بیٹھ کے پہلے درود پاک پڑھیں گے، وہ پڑھ لیا ہم نے، تھیلی سامنے رکھیں گے، پوری کیفیات کے ساتھ، پورے درد کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا لطیف ہو، اللہ کا نام پڑھنا ہے۔ کیفیت کس کی؟ بھول گئے؟ مقبول موٹے پوچھیں آپ کا نام کہا، میرا مقبول نام مقبول موٹا، خود کہہ دیتے تھے۔ کیفیات وہی اللہ کے اس دوست کی، اللہ کے اس کے ولی کی۔ میں تو حیران ہوتا ہوں جتنی دفعہ ہم نام لے رہے ہیں اس کی قبر میں نور جا رہا ہوگا، یقین جانیں۔ کیوں؟ اس بندے نے درد کی کیفیت بتا کے کہا اللہ سے ایسے منوایا جاتا ہے، اللہ سے ایسے منوایا جاتا ہے۔ تو ہم یا لطیف ہو، یا لطیف ہو، یا ودود ہو اپنے سامنے تھیلی رکھیں گے، اور یہ 4 چیزیں ہیں، کالے ماش، کلونجی، کالی مرچ اور ہرمل، یہ 4 چیزیں ہیں، یہ رکھیں گے۔ میرے پاس اس لیے شمار ہوتا ہے، یہ میں نے 7 شمار رکھا ہوا ہے طواف والا، ایک دفعہ ہوتا ہے تو میں یہ دعا یوں کر لیتا ہوں تاکہ 7 عمل پورے ہوں۔ پر تو کرنا کس کے ساتھ ہے؟ وجدان، درد، کیفیات کے ساتھ۔ پڑھیں پھر پھونک ماریں، پڑھیں پھر مراقبہ اور پھر دعا ہوگی۔ یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ اللہ 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 اللہ
آمین. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. ربنا لا تؤاخذنا من سوء اعمالنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اکفناهم بما شئت بمن شئت وکیف شئت. اے اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہماری حاضری قبول فرما، ہماری حاضری قبول فرما. برکت اور عافیت کا ذریعہ عطا کر دے، اپنی رحمت بھیج دے، سارے مجمع پہ کرم کر دے، سارے مجمع میں فضل کر دے. کوئی خالی نہ جائے سخیہ کا، سب کی مرادیں پوری کر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے، سب کی مشکلیں حل کر دے، سب کی ناکامیاں دور کر دے. اے اللہ بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے، غم کے ماروں کے دل ٹھنڈے کر دے. یا اللہ اپنی نام کی برکتیں زبان پہ جاری کر دے. ذکر سے محروم نہ فرما، تلاوت سے محروم نہ فرما، سجدوں سے محروم نہ فرما، اپنے نام کی طرف اٹھنے والے قدموں سے محروم نہ فرما. تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرمائے، قیامت تک کے لیے وسعت عطا فرما، قیامت تک کے لیے خیریں عطا فرما. اللہ فتنوں کو توڑ دے، فتنوں کو توڑ دے، ان پہ واپس پلٹ دے. اپنے نام کی خیریں قیامت تک لٹا دے، خیریں عطا کر دے. اے اللہ میرے وطن کی سرحدوں کی خیر کر دے، چھاونیوں ایوانوں کی خیر کر دے، کچہریوں بازاروں کی خیر کر دے، انسانوں اور اے اللہ بے زبانوں کی خیر کر دے، بادشاہوں وزیروں مشیروں فقیروں کی خیر کر دے. اے کریمہ کا حفاظت کا نظام فرما، اور جو اس دنیا سے رخصت شہید ہوئے ان کی مغفرت درجات بلند فرما. اے اللہ تو کرم کے، رحم کے، عافیت کے دروازے کھول دے، عطا اور شفقت کے دروازے کھول دے. اے اللہ ہماری دعائیں آج بھی قبول فرما، آئندہ بھی قبول فرما، پھر بھی قبول فرما. در تو تیرا ہے مولا، کس کے در پہ جائیں؟ اگر کسی غیر کے در پہ جاتے ہیں تو ناراض ہوتا ہے. اپنے در کا غلام بنا، اپنے در کا بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا بنا، اپنے در کا سوالی بنا، اپنے در کا محتاج بنا، اپنے در کا سائل بنا. در در کا بھکاری نہ بنا، در در کا منگتا نہ بنا. بس کرم فرما اور رحم فرما اور رحمت فرما. ہماری دعائیں قبول کر لے، ہماری حاضری قبول کر لے، ہمارا آنا قبول کر لے، ہماری مشکلیں حل کر دے اور ناکامیاں دور کر دے. تو دنیا بھی دے دے، آقا رزق بھی دے دے، اور صحت بھی دے دے، برکت بھی دے دے. ہماری مشکلیں حل کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے. اے اللہ ان ہاتھ اٹھے خالی کشکولوں کو رحمت سے بھر دے، رزق سے بھر دے، صحت سے بھر دے، برکت سے بھر دے، برکت کی برکت سے بھر دے، عافیت سے بھر دے، مغفرت دے دے، رحمت دے دے. آج اس زبان کو اپنے نام پہ تو نے رکھا ہے، موت کے وقت بھی یہ زبان تیرا نام لیتے لیتے جائے. کلمہ نصیب کر دے، بری موت سے بچا، بری زندگی سے بچا، بری قبر سے بچا، بری آخرت سے بچا. رحم فرما، رحمت فرما. تیری بندیاں دور دور سے آتی ہیں، اور دور پرے تیری بندیاں اور بندے جمعرات کا انتظار کرتے ہیں. سب کی حاضری قبول فرما، سب کا بیٹھنا قبول فرما. اور پوری دنیا میں جہاں تیری بندیاں بنتے جمعرات میں آمین کہہ رہے، آمین کہہ رہے، آمین کہہ رہے، اللہ سب کی آمین قبول فرما، سب کی آمین قبول فرما. الہی ہم مشکلوں میں ہیں تو آسانیاں فرما، ہم پریشانیوں میں ہیں تو آسانیاں فرما. کتنے لوگ جادو جنات بندشوں میں جکڑے ہیں، سب کی پریشانیاں دور کر دے، بیماریوں کو صحت دے دے، شفا دے دے، عافیت دے دے، ایمان والی زندگی دے دے، کلمے والی موت دے دے. نسلوں کو وَبَنِينَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ سے بچا، بد تم نسلوں کو کفر سے بچا، نسلوں کو کفر سے بچا.
व बनीना शहूदा अता फरमा, नस्लों को आंखों की ठंडक बना, दिल का सुकून बना और दिल का सरूर बना। ए सखी आका बस करम कर दे, रहम कर दे। आज रात बड़ी लंबी हो गई है, हमारे दुनिया की रातें बड़ी लंबी हो गई हैं, हमारे गम की रातें बड़ी लंबी हो गई हैं, हमारे कर्जों की रातें बड़ी लंबी हो गई हैं, हमारी बीमारियों की रातें बड़ी लंबी हो गई हैं, हमारी बेऔलादियों की रातें बड़ी लंबी हो गई हैं, शादियों की रुकावटों की रातें लंबी हो गई हैं, दुख की रातें लंबी हो गई हैं, गम की रातें लंबी हो गई हैं। हम तो उठ उठ के देखते हैं सवेरा नहीं हो रहा, सुबह नहीं हो रही। हम तो उठ उठ के देखते हैं अल्लाह हमारे चिराग भी बुझ गए, हमारी चिराग भी बुझ गए, हमारी रातें लंबी लंबी हो गई। गम की रातें, दुख की रातें, मुश्किलों की रातें, आजमाइशों की रातें, कर्जों बीमारियों की रातें, जादू जिन्नात और काली दुनिया, काले लोगों और काले रोगों की रातें लंबी हो गई। इन्न लका फिन नहारि सबहन तवीला, इन्न लका फिन नहारि सबहन तवीला, इन्न लका फिन नहारि सबहन तवीला। माफ कर दे, 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 माफ कर दे। लंबी रातें अब ढाल दे, अब सवेरा कर दे, अब सुबह कर दे, सुबह की ठंडी हवाएं चला दे, सुबह रोशनी दिखा दे, रहम फरमा दे, करम फरमा दे, अता कर दे, मुश्किलें हल कर दे, दुआएं कबूल कर ले, दुआएं कबूल कर ले। आमीन आमीन आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व बनाते अहले बैतिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमाइन आमीन बिरहमतिका या। एक ऐलान सुने, ये मुसलसल मोबाइल वालों ने दुआ के दौरान मुझे अजियत दी है। एक तो अपने साथ बैठे हुए जो दुआ के दौरान मोबाइल की वीडियो बनाते हैं लाइटें चला के, मुझे अजियत दी है दुआ के दौरान।